السلام علیکم، عید ہے اللہ پاک کی رحمت سے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، سب نے دعائیں بھی کی ہوں گی۔ بات یہ ہے کیس کرانے کی ہو رہی ہے کہ جاوید خان صاحب پر کیس کرا دیا جائے، یہ بھی کوئی حل نہیں ہے۔ سیف الرحمان خان صاحب کو اندر کرا دیا جائے، یہ بھی کوئی حل نہیں ہے۔ کیا اس طرح 5 لاکھ لوگوں کو پیسے مل جائیں گے؟ اب پس تو رہے ہیں 5 لاکھ لوگ یا 4 لاکھ، جتنے بھی یہ لاکھ ہیں، جن لاکھوں کی بات ہوتی رہتی ہے ہر وقت۔ مقدمات کی صورتحال پاکستان میں یہ ہے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے جس نے چوری نہیں کی اس کو 2 سال جیل کاٹتے دیکھا ہے، اور جس پر قتل کا الزام ہو اسے 1 مہینے کے بعد باہر میں نے پھرتے دیکھا ہے۔ ویسے بھی پاکستان میں میرے خیال کرپشن میں 126ویں نمبر پر کوئی کہتا ہے، کوئی 130ویں نمبر پر کہتا ہے، اخباروں میں آتی رہتی ہیں یہ۔ انصاف کے تقاضے یہاں کتنے پورے ہوتے ہیں یہ آپ سب لوگ بھی جانتے ہیں کہ کیا ہمارا نظام ہے۔ اچھا ہی ہوگا نظام، ہم نظام کو تو برا نہیں کہہ سکتے۔ اس پاکستان میں ہم نے رہنا جو ہے نا، ہم مقصد ہے یہاں کوئی بندہ بول نہیں سکتا کسی کے خلاف بھی۔ کسی کے خلاف توہین عدالت لگ جاتی ہے، کسی پر غداری کا مقدمہ ہو جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نہ جاوید خان صاحب کو برا کہتے ہیں، نہ سیف الرحمان خان صاحب کو برا کہتے ہیں۔ سیف الرحمان خان صاحب، راجہ صاحب، سب لوگ ایک آپشن لے کے آئے، بی پلان، اور بالکل عین وقت پہ اگر وہ 1 مہینہ اور جاوید بھائی صبر کر جاتے تو سب کچھ ایکسپوز ہو جانا تھا کہ کمپنی پیسے دیتی ہے کہ نہیں دیتی۔ کیا تھا جہاں اتنا ٹائم گزر گیا تھا، 25-30 دن کی اور بات تھی، 35 دن کی اور بات تھی۔ اتنا صبر کر جاتے، اتنی جلدی نوٹسز نکلوانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جس نے بھی نکلوائے، میں نہیں کہتا کہ کس نے نکلوائے ہیں، لیکن اس میں شامل تو سارے اپوزیشن والے ہیں نا، جتنے بھی نام آتے ہیں، 3 4 5 7۔ 1 مہینہ صبر کر جاتے تو کمپنی 100% ایکسپوز ہو جاتی، اور یہ ساری عوام جاوید خان صاحب یا جو بھی ان کی گروپ ہے اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی۔ اگر کمپنی پیسے دے دیتی تو سارے کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب کمپنی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ اب ہم کہاں کھڑے ہیں، کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے، کھچڑی پک رہی ہے، کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ بس اب خوشبو سونگھتے رہیے اور مزے لیتے رہیے۔ اور جن کے تو پیٹ بھرے ہوتے ہیں نا، جن کے پیٹ میں ہر قسم کے کھانے، ہر قسم کی آسائشیں، ہر قسم کے اچھے گھر اور سب کچھ سہولت ہوتی ہے گرمی سردی کی، ان کو تو آتی ہیں باتیں۔ اور جو بیچارے ایک پیاز کو ترس رہے ہیں کہ ایک پیاز آ جائے اور ایک ٹماٹر آ جائے، اس کے ساتھ ہمارے گھر کا سالن بن جائے اور 1 کلو آٹا آ جائے تو ہمارے گھر میں بچے روٹی کھا لیں، ہم روٹی کھا لیں۔ تکلیف تو ان کو ہے، جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں ان کو کیا تکلیف ہے؟ ان کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تکلیف میں تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب کچھ لگا کے اب وہ انتظار میں بیٹھے ہیں۔ پہلے بی پلان کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ چلو پیسے مل جائیں گے، لوگوں نے ادھار سدھار لے کے 10-20 تاریخ تک کے پلان میں پیسے مل جائیں گے بی میں، تو انہوں نے اپنا سرکٹ سیدھا کیا، لوگوں کو بھی امیدیں دلائیں کہ ہاں ہم نے آپ کے پیسے دینے ہیں جناب، 20 کو ہمیں ملیں گے، ہم آپ کا قرضہ اتار دیں گے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کہاں جا رہے ہیں، کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، کتنی پریشانیاں ان کی کوئی جانتا ہے؟ رب جانتا ہوگا، یا وہ جانتے ہوں گے، یا ان کی فیملی جانتی ہوگی۔ ہم یہاں ٹیکنیکلٹیز پر بات کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہمیں سمجھ تب آتی ہے جب ہمیں پانی سر سے گزر جاتا ہے کہ نہیں یار یہ بندہ ٹھیک نہیں تھا۔ اس وقت کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں تھا، جب آپ اس کا ساتھ دیتے رہے ہو، وہ کمپنی ہو، وہ کوئی انٹی گروپ کا ہو۔ جب آپ شروع سے ججمنٹ نہیں کرتے کہ یار ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، شروع سے ٹیکنیکلٹیز ہر کسی کے لیے ایک جیسی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک بندے کو آپ مقصد اتنا ولی اللہ بنا دیتے ہو اور ایک بندے کو آپ کہتے ہو کہ بے ایمان ہے۔ ہر چیز کے تصویر کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے کہ کہاں پہ زیادتی ہو رہی، کہاں پہ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ اس چیز کو دیکھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ کیا تھا اگر 1 مہینہ انتظار کر لیا جاتا، کمپنی ایکسپوز ہو جاتی، جتنے بی پلان لانے والے تھے وہ ایکسپوز ہو جاتے۔ 1 مہینہ انتظار کر لیتے، اگر کمپنی پیسے دے دیتی تو سارے واہ واہ بھی کرتے اور ان کو دعائیں بھی دیتے۔
تو انتظار کر لیا جانا چاہیے تھا میرے خیال میں. یہ نا مقصد ٹھیک نہیں ہوا. چاہت رکھتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں. اس کا وہاں سے مجھے فون آیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ چوری صاحب میرا گھر تباہ ہو جائے گا, 1 مہینہ میرے پاس ٹائم ہے, اس کے بعد میں تباہ ہو جاؤں گا. یہ حالت ہو چکی ہے. میں اس حوالے سے کہہ رہا تھا کہ میں نے منتیں تک کی ہے, میں نے پاؤں تک کو ہاتھ لگائے ہیں دونوں پارٹیوں کے, خدا کے لیے کہ تھوڑا صبر کر جاؤ. میں مقصد کوئی عام چھپ کے پرسنل میں تو بات نہیں نہ کر رہا, گروپ میں کر رہا ہوں. یہ بات مجھے پتا ہے کہ مشہور بھی ہوگی, آگے پیچھے بھی جائے گی. میں نے دونوں پارٹیوں کے پاؤں پکڑے, ہاتھ لگائے. میں نے ایون یہاں تک کہا کہ میں آپ کے گھر آ کے آپ کے پاؤں پکڑ لیتا ہوں, تھوڑا صبر کر لیں. نہیں کیا گیا. اب لوگ رو رہے ہیں, اب کوئی سلوشن ہی نہیں ہے. اب چلو بی پلان آیا تھا, کوئی سلوشن تو تھا. باقی کون سچ بولتا ہے کون جھوٹ بولتا ہے یہ رب جانتا ہے, ہم تو فیصلہ نہیں کر سکتے. رب کے معاملے ہیں, رب دلوں کے بھید جانتا ہے. ہمیں غیب کا علم نہیں ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے. ہم تو سب کو ٹھیک کہتے ہیں کہ یار آپ سارے لوگ ٹھیک ہو, خدا کے لیے کسی طرح سے ان لوگوں کو اکاموڈیٹ کر دو, جن میں بھی شامل ہوں, آپ بھی شامل ہیں سارے. ہم تو سب کو ٹھیک کہتے ہیں, سچے کہتے ہیں کہ بہت اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں. ہم سے 1000 گنا یہ لوگ اچھے ہیں. کمپنی والے بھی, جاوید خان صاحب گروپ بھی, سارے ہم سے 1000 گنا اچھے ہیں. ہم گناہ گار ہیں, لیکن خدا را کوئی سلوشن نکالے. میں آپ کو ایسے ایسے بندوں کی مثالیں دے رہا ہوں جنہوں نے عدم متاثرین پیدا کر دیے ہیں دوسری کمپنیوں میں, اور وہ بی فار یو کے متاثرین کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں. وہ تو راجہ ریاض نہیں ہے. وہ کون لوگ ہیں پھر؟ وہ آپ کو احادیث بھی سناتے ہیں, وہ آپ کو درود پاک کی بھی تلقین کرتے ہیں, وہ آپ کو قرآن پاک کی بھی تلقین کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نماز بھی 5 وقت پڑھو, بلکہ جو چاشت اشراق وہ بھی پڑھو, ساتھ میں 7 نمازیں روز پڑھا کرو, اور ساتھ میں متاثرین بھی پیدا کیے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بی فار یو کے بعد بھی متاثرین کتنے پیدا ہو چکے ہیں, اور وہ آپ کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں. ہم ایک اکیلے راجہ ریاض کو کیوں ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ وہ ہمارے ساتھ ہی شامل ہے, ہمارے گروپوں میں ہی شامل ہیں. وہی 5-6 لاکھ کی وہ بھی بات کرتے ہیں, ان کے منہ میں بھی 5-6 لاکھ کی بات آتی ہے. کبھی کبھی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے لیے کرتے ہیں, اور کبھی کبھی کہتے ہیں ہم 5 لاکھ کے لیے کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ مجرم ہم سب ہیں, ہم سب مجرم ہیں. تو ہمیں اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئیں جو آج ہم اتنے عذاب میں, کرب میں مبتلا ہو گئے ہیں. پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا تھا, اور ابھی تک مجھے امپلیمنٹ حکومت کیا کرے گی جب ہم خود ہی فراڈ پر, بے ایمانیوں پر تلے ہوئے ہیں. بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے, بھائی بہن کا کاٹ رہا ہے, بہن بھائی کا کاٹ رہی ہے, دوست دوستوں کے گلے کاٹ رہے ہیں. یہاں تو مقصد کچھ سمجھ نہیں آ رہی. بس ایماندار, میں وہ مجھے آتی ہے مثالیں اکثر کہ ایماندار وہی ہے جس کا ہاتھ نہیں پڑتا بس. تو ہمیں خود کو بھی سدھارنا چاہیے اور ہر چیز کو دیکھنا چاہیے. کسی ایک پر ہم جرم کا ٹھپا نہیں لگا سکتے. یہاں جرم کرنے والے ہزاروں ہمارے بیچوں بیچ بیٹھے ہوئے ہیں, یقین کریں, جو متاثرین پر متاثرین پیدا کیے جا رہے ہیں. اور بی فار یو میں تو پہلے اتنے متاثرین تھے, یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ 6 لاکھ خاندان رل گئے ہیں, اب ہم آگے ہی کام چھوڑ دیں. لیکن نہیں چھوڑا, کیے جا رہے ہیں. 1600 کے سنا ہے قریب کمپنیاں چل رہی ہیں. کون چلا رہا ہے؟ ہم ہی چلا رہے ہیں نا, ہمارے جیسے لوگ ہی ہیں نا, ہمارے دوست احباب ہیں, انہی گروپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, یقین کرو. لیکن لوگ لگے رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم لٹنے کے بعد پھر لٹ رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. باقی اگر کسی بندے کا ہاتھ پڑتا ہے تو یار وہ آج بھی دونوں پارٹیوں کے ساتھ میرے خیال میں مشاورت کرے اور معاملات کو سلجھانے کی کوشش اگر کرے تو یہ خدمت خلق ایک ایسا جذبہ ہے کہ شاید نماز نہ پڑھنا اللہ پاک آپ کو معاف کر دے, کیونکہ نماز اللہ پاک کی ہے, حج اللہ پاک ہے, زکوٰۃ اللہ پاک ہے, وہ فرائض میں شامل ہے, اور وہ رحمان رحیم کریم ہے. خدمت خلق میں کمی بیشی اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ زیادتی یہ کبھی بھی معاف نہیں ہونا. آپ کو کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا, وہ کوئی بھی کرے, وہ کوئی بھی کرے, اس کو کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا قیامت والے دن. اور قیامت والے دن وہ پسینے میں اتنا پسینہ آئے گا, 50,000 سال کا ایک دن ہوگا, اور وہ بندہ اپنے پسینے میں ڈوب جائے گا. اس دن کا کم از کم سوچ لے. اگر اس دن کا نہیں ہے وہ سوچ سکتا, ابھی وہ چاہتا ہے, وہ اس کے دل میں ہے کہ قیامت آنی ہی نہیں ہے, وہ اتنا بے خوف ہو گیا, تو وہ قبرستان میں جا کے دیکھے کہ جس میں جو مردہ دفنایا گیا ہے اس مردے کا قبر کے اندر کیا حشر ہوگا. قبروں میں قبرستان کا چکر لگا لے. اگر اس سے بھی اس کو نہیں سکون آتا تو کسی بھی ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں جا کے دیکھ لے, جہاں روز 3-4 لاشیں نکلتی ہیں. اپنے آپ کو تھوڑا سا نرم دل کر لو, اپنے خود کو تھوڑا سا بدلی کر لیں ہم لوگ.
ایک دوسرے کا احساس کریں. احساس کیا ہے کہ ہم یہ جو 4-5-6 لاکھ فیملیز گنتی ہو رہی ہے اس میں یقین کریں میجورٹی آف پیپل جو ہے نا وہ اب بھوک سے بلک رہے ہیں, دوائیوں سے بلک رہے ہیں, ان کے بہت برے حالات ہیں. میں آپ کو طلاقیں ہو گئی ہیں, اس کی وجہ کون ہے؟ میں بھی وجہ ہوں اس کی, کمپنی بھی وجہ ہے اس کی کہ ہم کمپنی کی راہ میں روڑے اٹکائے, فلاں کیا, بات ہم 5 لاکھ کی کرتے ہیں. تو یہ ہم سب مجرم ہیں. ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے کیا کیا 5 لاکھ لوگوں کا نام لے کے, اور ہم 5 لاکھ لوگوں کے لیے کام کیا کیا ہم نے. تو میں فلاں سے کہتا ہوں. تو دیکھیں نا کہ اب اگر ظلم ہوا ہے ان 5 لاکھ لوگوں پر, ہم نے تو اپنی کوشش کر دی ہے, لیکن جو اس کا مجرم ہوگا انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے وہ اس دنیا میں بھی بھگتے گا اور آخرت میں بھی بھگتے گا. اللہ پاک کی رحمت سے یہ بد دعائیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی, وہ کوئی بھی ہو. کسی کو کوئی بات بری ہو تو معذرت خواہ ہوں.